السلام علیکم پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ لوگوں کو ناول بہت پسند آ رہا ہے، میرے لیے یہی بہت ہے۔ بس آپ پیارے پیارے کمنٹس کر کے بتایا کریں کہ آپ لوگوں کو ناول کیسا لگا اور اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیا کریں۔ شکریہ۔ رات کا وقت تھا، سناٹا، گہری خاموشی کے اندر ایک بوسیدہ سا کمرہ۔ دروازہ کھلا اور شاذل خان اندر داخل ہوا، قدموں میں سختی، آنکھوں میں آندھی۔ سامنے ایک کرسی پر بیٹھا وہ شخص مومنہ کا سابقہ منگیتر، جسے شاذل نے کچھ دن پہلے اغوا کروایا تھا۔ شاذل سرد آواز میں، پتہ ہے میں یہاں کیوں آیا ہوں؟ وہ شخص جو پہلے ہی ڈرا ہوا تھا، نظریں چرا کے بولا، میری کوئی غلطی نہیں، یقین کریں۔ شاذل میز پر زور سے مکہ مارتے ہوئے، چپ کر، تم جیسے لوگ صرف معصوم شکلوں کے پیچھے چھپتے ہو، لیکن اندر سے گندے، بزدل اور کمینے۔ وہ شخص تھوڑا اور پیچھے کھسکا، مجھے غلط مت سمجھے، میں بس ایک موقع چاہتا تھا۔ شاذل، کون سا موقع؟ میری بیوی کو اسمگل کرنے کا؟ تمہاری یہ جرأت کہ تم اس لڑکی کو باہر بھیجنے کا پلان بنا رہے تھے، جس کا نام اب میرے نام ساتھ جڑا ہے۔ تم نے یہ سوچا بھی کیسے؟ شاذل کی آنکھیں خون برسا رہی تھیں۔ اس نے کرسی کو ایک دھکا دیا اور وہ لڑکا زمین پر جا گرا۔ شاذل آگے بڑھا اور اس کے کالر سے پکڑ کر اسے زور سے جھنجھوڑا۔ تم جیسے لوگ عزت کے لائق نہیں ہوتے، تمہیں لگتا تھا تم بچ جاؤ گے؟ پھر شاذل کے ہاتھ سے مار شروع ہوئی، مکے، تھپڑ، لاتیں، ہر وار اس غصے، اس زخم کی نمائندگی کرتا جو اس خیال سے لگا کہ کوئی مومنہ کو تکلیف دینا چاہتا ہے۔ شخص ہامتا ہوا، خون آلود چہرے کے ساتھ زمین پر پڑا سسک رہا تھا۔ شاذل پیچھے ہٹا، ہاتھ کانپ رہے تھے مگر آنکھیں مضبوط، خطرناک اور فیصلہ کن۔ لاؤنج میں شام کی چائے کا وقت تھا۔ دادا جان اپنے مخصوص کاؤچ پر بیٹھے اخبارات کے پلندے میں مصروف تھے۔ دادی اماں گرم گرم پکوڑوں کی پلیٹ سامنے رکھتے ہوئے سب کو چائے کا کہہ رہی تھیں۔ شاذل، علی اور زرگام بھی وہیں بیٹھے تھے، مگر زرگام کا چہرہ حسب معمول سنجیدہ اور خاموش تھا۔ تب ہی نصرت پھوپھو اپنی مخصوص تیز آواز میں بولیں، اب تو اللہ کا شکر ہے سب بچے بڑے ہو گئے ہیں، میرا تو دل کرتا ہے کہ ایک ایک کر کے سب کی زندگی سنوار دی جائے۔ دادا جان نے بغیر نظریں اٹھائے پوچھا، کیا مطلب ہے تمہارا نصرت؟ میرا مطلب ہے کہ کم از کم ایک رشتہ تو فوراً طے ہو جانا چاہیے۔ فرحان کو تو آپ جانتے ہی ہیں، بہت سنبھلا ہوا بچہ ہے، اور نور تو آپ کی جان ہے ہی۔ میں چاہتی ہوں کہ ہم نور کا رشتہ فرحان کے لیے مانگ لیں۔ یہ سنتے ہی پورے لاؤنج میں جیسے خاموشی چھا گئی۔ دادا جان نے نظریں اٹھائیں، دادی کی مسکراہٹ بھی جم گئی، اور زرگام، جو اب تک مکمل ضبط سے خاموش بیٹھا تھا، اس کی آنکھوں میں اچانک ایک سرخی ابھر آئی۔ اس کی مٹھیاں بے اختیار بھنج گئیں، گالوں کی رنگت سرخ ہوتی گئی، اور اس کی نظریں نصرت پھوپھو پر جم گئیں۔ اگر سامنے بزرگ نہ بیٹھے ہوتے تو شاید وہ لمحہ وہ کچھ کہہ بیٹھتا جو دل کے اندر بہت دیر سے دھک دھک کر رہا تھا، مگر وہ اٹھا نہیں، کچھ بولا نہیں، بس وہیں بیٹھا رہا۔ مگر اس کی آنکھوں کی سرخی، چہرے پر کھنچا ہوا تناؤ اور سانسوں کی رفتار بتا رہی تھی کہ ضبط کی انتہا ہو چکی ہے۔ طلال صاحب نے زرگام کی طرف ایک نظر کی اور فوراً فہیم صاحب کی آنکھوں سے آنکھیں ملائیں۔ دونوں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ معاملہ کہاں جا رہا ہے۔ فہیم صاحب نے سر جھکا کر جیسے نصرت کی بات کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی، جبکہ طلال صاحب نے احتیاط سے بات سنبھالنے کا ارادہ کیا۔ لیکن اس سے پہلے کوئی اور کچھ کہتا، دادا جان نے گہرا سانس لیتے ہوئے اپنی چھڑی تھوڑی اونچی کی اور بولے، دیکھو نصرت، ہم اپنی نور سے بہت محبت کرتے ہیں، اور اس کی خوشی، اس کی پسند ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ اس کا رشتہ ہماری آنکھوں کے سامنے طے ہوگا، لیکن یہیں ہوگا، اپنے ہی گھر میں۔ یہ کہتے ہوئے ان کی نظریں زرگام کی طرف گئیں، جو اب بھی بے صدا مگر بجلی کی مانند تیز نظروں سے نصرت کو گھور رہا تھا۔ دادا جان نے بات کا رخ مزید واضح کیا، اور جو فیصلہ ہم کریں گے وہ صرف خاندانی عزت نہیں، بچوں کی خوشی دیکھ کر ہوگا۔ پھوپھو نے جیسے کچھ کہنا چاہا، لیکن دادا جان کی آواز کے ٹھہراؤ میں ایک ایسی جرأت تھی کہ وہ چپ سی ہو گئی۔ زرگام کی نظر اب دادا جان پر پڑی، ان کے الفاظ نے جیسے اس کے اندر کی آگ کو وقت طور پر تھما دیا ہو۔ وہ آہستہ سے اٹھا اور ایک لفظ کہے بغیر لاؤنج سے باہر نکل گیا، مگر جاتے جاتے اس کی پشت، اس کی چال اور دروازے کی ہلکی سی دھمک، سب کچھ اس کے اندر کی کیفیت کی عکاسی کر رہا تھا۔ دروازہ زور سے کھلتا ہے اور نصرت پھوپھو غصے سے کمرے میں داخل ہوتی ہیں۔ ان کے چہرے پر حد سے زیادہ اشتعال اور آنکھوں میں زہر بھری چمک ہے۔ دروازہ پیچھے سے دھماکے سے بند ہوتا ہے۔ رابعہ، جو آئینے کے سامنے بال بنا رہی تھی، چونک کر پیچھے مڑتی ہے۔ امی، کیا ہوا؟ آپ نانا جان کے کمرے سے آئی ہیں نا؟ سب ٹھیک ہے؟ نصرت نے اپنی چادر ایک طرف پھینکی اور نفرت سے تھرتھراتے لہجے میں بولی، ٹھیک، سب برباد ہو گیا ہے رابعہ، تمہارے خواب، میری خواہش، سب کچھ۔ رابعہ کے ماتھے پر چکنیں ابھریں، کیا مطلب؟ آپ نے بات کی تھی نا نور کے رشتے کی؟ نصرت نے ہنکارا بھرا، جیسے کوئی زہر نگل رہی ہوں۔
ہاں کی تھی، اور سنو کیا کہا انہوں نے کہ ہم نور کا رشتہ اپنے ہی گھر میں کرنا چاہتے ہیں، زرگام کے ساتھ۔ سمجھی تم؟ نور اور زرگام۔ رابعہ کی آنکھوں میں سے جیسے خواب ریزہ ریزہ گرنے لگے۔ وہ پیچھے ہٹ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، زرگام کا نور کے ساتھ۔ نصرت آگے بڑھی، غصے سے ہاتھ نچاتے ہوئے۔ وہ لڑکی سب کو اپنی معصوم شکل سے دھوکہ دے گئی، ابا جان کو، اماں کو، اب زرگام کو بھی، اور ہم بس دیکھتے رہ گئے۔ رابعہ کی آواز میں اب تلخی اور بے بسی یکجا ہو گئی۔ میں نے زرگام کو خوابوں میں بسایا تھا، اس جیسا مالدار مرد مجھے کبھی نہیں ملے گا۔ اس نے آنکھیں بند کی اور گہری سانس لی، پھر سرد لہجے میں بولی، میں یہ کبھی نہیں ہونے دوں گی، اور اگر ہوا تو نور اس گھر میں چین سے نہیں جیے گی۔ خاندان کے تمام افراد شام کے کھانے کے لیے حویلی کے بیرونی لان میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ لمبا سا دسترخوان بچھی ہوئی ہوتی ہے۔ سب بڑے اور بچے اپنی اپنی نشستوں پر آ کر بیٹھتے جا رہے ہیں۔ باتیں، ہنسی مذاق جاری ہے۔ اسی لمحے نور اپنے کمرے سے باہر آتی ہے، سادہ سے سفید ٹراؤزر اور ڈھیلی نیوی بلو شرٹ پہنے، بغیر میک اپ کے، چہرے پر ایک معصوم سی تھکن اور آنکھوں میں سکون۔ وہ خاموشی سے نائلہ بیگم کی جانب بڑھتی ہے، جبکہ اچانک نصرت بیگم کی تیز، ناپسندیدہ آواز گونجتی ہے، یا اللہ، یہ کیا پہن کر آ گئی ہو؟ کچھ شرم حیا نہیں رہی؟ گھر میں مرد موجود ہیں، کوئی تمیز، کوئی لحاظ؟ دسترخوان پر جیسے خاموشی چھا جاتی ہے، سب کے چمچ تھم جاتے ہیں۔ نور ایک لمحے کو ساکت رہ جاتی ہے۔ وہ جسے آج تک کبھی کسی نے اونچی آواز میں نہیں ٹوکا تھا، اچانک سب کے سامنے یوں بے عزت ہو جانا اس کے دل پر چوٹ سی لگتی ہے۔ اس کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، پلکیں جھپکتی ہے اور لب کانپنے لگتے ہیں۔ آنسو ایک دم اس کی آنکھ سے نکلتے ہیں، وہ فوراً نظریں جھکا لیتی ہے۔ یہ منظر زرگام نے دور سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں فوراً سختی ابھری۔ شاذل اور علی جو قریب ہی بیٹھے تھے، فوراً اٹھ کر نور کے پاس آئے۔ شاذل نے غصے سے کہا، نور چلو ہمارے ساتھ۔ علی نے نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، چلو آج ہم باہر سے کھاتے ہیں، تمہارا فیورٹ پاستا۔ دونوں نور کو ساتھ لے کر چلے جاتے ہیں اور سب خاموشی سے انہیں دیکھتے رہتے ہیں۔ زرگام، جو اب تک ضبط کر رہا تھا، آہستہ مگر غصے سے بھرا ہوا اٹھا اور سیدھا نصرت بیگم کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ پھوپھو۔ آواز دھیمی تھی مگر لہجہ برف جیسا ٹھنڈا اور زہر سے بھرا ہوا۔ آئندہ اگر کسی نے نور سے اس لہجے میں بات کی یا کسی کی وجہ سے اس کی آنکھ میں ایک آنسو بھی آیا تو میں سب لحاظ بھول جاؤں گا، اور یہ آخری وارننگ ہے آپ کو۔ نصرت بیگم وہی پہلو بدل کر رہ جاتی ہے اور رابعہ کی آنکھیں جلنے لگتی ہیں، یوں زرگام کا نور کے لیے اتنا پوزیسو ہونا دیکھ کر۔ علی اور شاذل نور کو باہر لے آئے تھے۔ وہ دونوں جانتے تھے کہ نور کتنی حساس ہے، اور آج نصرت بیگم کی سخت باتوں نے اس کے دل کو چیر کر رکھ دیا تھا۔ نور ہمیشہ سے شوخ مزاج رہی تھی، کبھی کسی کی بات کو اتنا سنجیدہ لیا ہی نہیں تھا، مگر آج کل کچھ بدلا بدلا سا تھا، شاید وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ لیکن زرگام کے بارے میں اس کے دل میں کچھ الگ سا محسوس ہونے لگا تھا، الجھن، بے چینی اور کچھ ایسا وہ جو الفاظ میں بیان نہ کر پائی۔ اسی الجھن میں آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے۔ علی نے فوراً نوٹس کیا، نور، کیا ہوا، رو کیوں رہی ہو؟ شاذل نے پریشانی سے پانی کی بوتل اس کی طرف بڑھائی، ہمیں لگا تھا باہر آ کر موڈ اچھا ہو جائے گا۔ نور نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی، نہیں، بس ایسے ہی، تھوڑی تھکن ہے شاید۔ وہیں شاذل اور علی پریشان ہو گئے تھے، کیونکہ نور ایسی نہیں تھی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رونے والی۔ کسی نے نور پر کبھی پابندیاں نہیں لگائی تھیں، ہاں بس اتنا ضرور تھا کہ حویلی سے نکلنے سے پہلے خود کو مناسب انداز میں ڈھانپنے کی ہدایت ضرور کی جاتی تھی، وہ بھی مان جاتی تھی۔ شاذل اور علی اسے اس کے پسندیدہ ریسٹورنٹ لے کر آئے تھے۔ خوشبودار کھانوں اور نرم روشنیوں والے اس جگہ نے نور کا موڈ تھوڑا بہتر کیا۔ عین اسی وقت شاذل کا فون بجا۔ شاذل، ہاں زرگام؟ فون کی دوسری طرف زرگام کی آواز ہمیشہ کی طرح گمبھیر تھی، کہاں ہو؟ نور کیسی ہے؟ شاذل نے مختصر سا احوال بتایا تو زرگام چند لمحے خاموش رہا، پھر کہا، میں آ رہا ہوں، تم لوگ وہیں رکو۔ نور جو تب تک چپ چاپ مینیو کو دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی، شاذل کی بات سن کر چونکی، کون آ رہا ہے؟ شاذل نے مسکرا کر کہا، تمہارا خیال رکھنے والا۔ نور کے دل کی دھڑکن لمحہ بھر کو بے ترتیب ہوئی، جیسے کوئی آنے والا ہو جو اس کے دل کی الجھنوں کا جواب لے کر آئے۔ ریسٹورنٹ کی نرم روشنیوں میں جیسے ہی زرگام کی لمبی پروقار شخصیت نمودار ہوئی، ماحول میں ایک سنجیدگی سی اتر آئی۔ وہ ہمیشہ کی طرح خاموشی سے آیا تھا، مگر اس کی موجودگی کسی سے چھپی نہ تھی۔ نور نے زرگام کو آتے دیکھا تو فوراً نظریں چرا لیں، وہ اس کی نظریں برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ زرگام نے یہ سب نوٹ کیا، خاموش، گہری نگاہوں سے۔
مگر فی الحال وہ کچھ نہ بولا، آ کر کرسی پر بیٹھا اور بس مختصر سا سلام کیا۔ کھانے کا آرڈر دیا جا چکا تھا، سب لوگ اب تک آدھا کھانا ختم کر چکے تھے۔ نور اب نارمل ہو چکی تھی، وہ علی کے ساتھ ہنسی مذاق میں مصروف تھی۔ کبھی کبھار کوئی شرارت بھری بات کر دیتی تو علی قہقہہ لگاتا۔ زرگام نے چند لمحے خاموشی سے ان دونوں کو دیکھا، پھر ایک دم سنجیدگی سے علی کی طرف مڑا۔ زرگام، یونیورسٹی کیسے جا رہی ہے؟ علی، جو زرگام سے ڈرتا تھا، وہ جلدی سے سیدھا ہو کر بولا، وہ لالا ٹھیک جا رہی ہے، سب اچھا ہے۔ اتنے میں شاذل نے زرگام کی طرف دیکھا اور شرارت سے بولا، اچھا، میں اور علی نکل رہے ہیں، مجھے ذرا ضروری کام ہے۔ ایسا کرنا، نور کو حویلی چھوڑ دینا۔ زرگام نے محض سر ہلایا، کیونکہ وہ بھی نور کے ساتھ کچھ اکیلا وقت گزارنا چاہتا تھا۔ علی اور شاذل کے جانے کے بعد اس نے نور کی طرف دیکھا، جو ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، جان بوجھ کر۔ اس خاموشی کو زرگام کی بھاری آواز نے توڑا۔ نور! زرگام نے بھاری لہجے میں نور کو پکارا۔ نور کی سانس اٹک گئی، وہ فوراً نظریں ملائے بغیر بولی، جی؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ زرگام نے فکر مندی سے پوچھا۔ جی، نور نے مختصر سا جواب دیا۔ زرگام، پھر کل پڑھنے کیوں نہیں آئی؟ نور نظریں چراتے ہوئے، وہ مجھے کل سر میں درد تھا تھوڑا، اس لیے نہیں آئی۔ اس کا نظریں چرانا زرگام کی زیرک نگاہوں سے چھپا نہ رہ سکا۔ ابھی زرگام کچھ کہتا، نور فوراً بولی، گھر چلیں، کافی دیر ہو گئی ہے، دادا جان کو بتا کر نہیں آئی۔ زرگام، میرے ساتھ ہو، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ نور نے سر جھکا لیا۔ زرگام اٹھ کھڑا ہوا، چابی اٹھائی، چلو۔ نور فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ سارا راستہ خاموشی میں گزرا، دونوں اپنی اپنی سوچوں میں گم تھے۔ دونوں ایک ساتھ اندر داخل ہوئے، سامنے فرحان اور رابعہ بیٹھے تھے۔ رابعہ ان دونوں کو ساتھ دیکھ کر جل گئی، فرحان کا حال بھی الگ نہ تھا۔ تبھی فرحان بولا، واہ بھائی، ساتھ گھوما جا رہا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اس کی بات سن کر زرگام نے ہاتھ پیچھے باندھے اور آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اس کے پاس آیا اور سخت آواز میں بولا، زرگام، میری حویلی، میری جگہ، میری مرضی، میں اور نور کہیں بھی جائیں، آج تک حویلی میں سے کسی کی جرأت نہیں ہوئی کہ زرگام خان سے اس لہجے میں بات کرے، تو آئندہ خیال رکھنا اس بات کا، اور میں اپنی بات دہرانے کا عادی نہیں ہوں، ورنہ مجھے ٹائم نہیں لگے گا یہاں سے دفع کرنے میں۔ زرگام کا سرد لہجہ اور آنکھیں لال دیکھ کر فرحان کچھ پل کو ڈر گیا تھا۔ ابھی وہ کچھ کہتا، زرگام نور سے بولا، جو خاموش کھڑی سب سن رہی تھی، زرگام، نور جاؤ اوپر ریسٹ کرو، خیال رکھا کرو اپنا، اور میں نہ موجود ہوں حویلی میں تو شاذل اور علی موجود ہوتے ہیں، ان سے کہہ دیا کرو۔ نور نے اس بات میں سر ہلایا اور اوپر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ زرگام نے مڑ کر سرد نظروں سے فرحان اور رابعہ کو دیکھا اور باہر کی طرف چل دیا۔ پیچھے وہ لوگ اسے دیکھتے رہ گئے۔ شفا یونیورسٹی کی کینٹین میں اکیلی بیٹھی تھی۔ علی کے ساتھ آنے کی وہ عادی ہو چکی تھی، اس کے ساتھ ہونے سے اسے ایک انجانی سی حفاظت کا احساس ہوتا تھا۔ آج علی کو کوئی ضروری کام تھا، وہ آیا ہی نہیں تھا۔ شفا کافی دیر سے خود میں گم، خوف زدہ سی لگ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ علی کے ساتھ ہو تو کوئی اسے کچھ کہنے کی ہمت نہیں کرتا، مگر آج وہ تنہا تھی۔ کافی دیر بعد وہ کینٹین کے ایک کونے میں میز پر بیٹھ کر کچھ کھانے ہی لگی تھی کہ ایک چھوٹا سا بچہ، عمر کوئی 7 سال، اس کے پاس آیا۔ معصوم آواز میں بولا، آپ کو علی بھائی بلا رہے ہیں، گراؤنڈ کے پیچھے والی جگہ پر۔ شفا کا دل ایک لمحے کو زور سے دھڑکا، مگر اگلے ہی لمحے علی کا نام سن کر اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ علی نے بلایا ہے، وہ ایک لمحے کو سب بھول گئی، یہاں تک کہ یہ بھی نہ سوچا کہ علی اسے وہاں کیوں بلائے گا۔ جلدی سے اٹھ کر تقریباً دوڑتی ہوئی گراؤنڈ کے پیچھے پہنچی، مگر وہاں سناٹا تھا، چاروں طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی، نہ کوئی علی نہ کوئی اور۔ اچانک اس کے دل میں عجیب سا خوف سرایت کرنے لگا۔ وہ مڑنے ہی لگی تھی کہ پیچھے سے کسی نے آہستگی سے اس کی ناک پر رومال رکھ دیا۔ وہ بے مشکل چیخنے ہی لگی تھی، مگر سانس میں کچھ عجیب سی مہک اتر گئی۔ اگلے ہی لمحے وہ لڑکھڑائی اور بے ہوش ہو کر اس اجنبی کی باہوں میں جھول گئی۔ کسی درخت کے سائے تلے ایک سائے نے اسے اٹھایا اور خاموشی سے اندھیرے میں گم ہو گیا۔
نور کالج سے واپس آ چکی تھی۔ کمرے میں جا کر لباس تبدیل کیا اور نیچے کھانے کے لیے آئی۔ اکثر وہ شفا کے ساتھ ہی کھاتی تھی۔ دونوں کی دوستی گہری تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ شفا بھی اسی وقت یونیورسٹی سے واپس آ جاتی ہے۔ وہ کھانے کی میز پر بیٹھتے ہوئے بولی، شفا کمرے میں ہے کیا؟ نکرانی نے نفی میں سر ہلایا۔ تب وہ پلیٹ وہیں چھوڑ کر شفا کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازہ کھول کر جھانکا، کمرہ خالی تھا۔ اس کی بھویں سکڑ گئیں۔ اب وہ تھوڑا الجھی ہوئی نیچے واپس آئی اور سیدھی عافیہ بیگم کے پاس جا پہنچی۔ چھوٹی ماں، شفا اور علی یونی سے واپس نہیں آئے؟ عافیہ بیگم جو صوفے پر بیٹھی کچھ پڑھ رہی تھیں، حیرت سے سر اٹھایا۔ تو علی گیا ہی نہیں، اسے کوئی کام تھا۔ پھر چونک کر بولی، شفا اکیلی گئی تھی؟ کیا وہ ابھی تک واپس نہیں آئی؟ نور کے دل میں ہلکی سی ہلچل مچ گئی۔ جی، اس کا فون بھی بند جا رہا ہے۔ اسی لمحے ڈرائیور بابا اندر داخل ہوئے۔ پیشانی پر پسینہ اور آواز میں گھبراہٹ تھی۔ بیگم صاحبہ، میں شفا بی بی کو لینے یونیورسٹی گیا تھا، مگر وہ وہاں کہیں نہیں تھی۔ انتظامیہ نے بتایا کہ وہ تو کب کی جا چکی ہیں۔ یہ سنتے ہی عافیہ بیگم کی آنکھوں میں خوف اتر آیا۔ کیا مطلب؟ وہ یونیورسٹی سے نکل چکی تھی، مگر آئی نہیں گھر؟ نور کا چہرہ فک ہو گیا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ چھوٹی ماما، کہیں اسے کچھ ہو تو نہیں گیا؟ عافیہ بیگم فوراً اٹھ کھڑی ہوئیں۔ فوراً علی کو فون کرو اور گھر کے سارے ملازموں سے پوچھو، کسی نے شفا کو دیکھا؟ گھر کے ماحول میں ایک لمحے میں سناٹا اور گھبراہٹ بھر گئی تھی۔ عافیہ بیگم کی آواز میں گھبراہٹ تھی اور نور کی آنکھوں میں خوف۔ نوکر ادھر ادھر دوڑ رہے تھے۔ ہر کوئی شفا کی تلاش میں لگ گیا تھا۔ اسی دوران حویلی کے بڑے دالان میں زرکام اور شازل اندر داخل ہوئے۔ دونوں شاید کسی کام سے واپس آ رہے تھے۔ آتے ہی انہیں ماحول کی بدلی ہوئی فضا کا اندازہ ہو گیا۔ نور کی آنکھیں نم تھیں اور عافیہ بیگم کی پیشانی پر تشویش کی لکیریں واضح تھیں۔ شازل نے فوراً سوال کیا، کیا ہوا ماما؟ سب پریشان کیوں ہیں؟ عافیہ بیگم نے بے چینی سے کہا، شفا یونیورسٹی سے واپس ہی نہیں آئی۔ ڈرائیور لینے گیا تھا، مگر وہ وہاں ملی ہی نہیں اور فون بند جا رہا ہے۔ علی، جو ابھی بھی آندھی کی طرح اندر داخل ہوا تھا، اسے نور نے فون کر کے بتایا تھا۔ اس کی آنکھیں غصے سے سرخ تھیں اور چہرہ پسینے سے تر۔ میں نے اس کو منع کیا تھا اکیلے جانے سے۔ میں نے کہا تھا میں چھوڑ دوں گا یا کسی کے ساتھ جائے۔ اس کی آواز میں غصہ بھی تھا اور خود کو کوسنے کی جھلک بھی۔ زرگام نے گہری نظروں سے اسے دیکھا، پھر دھیمے مگر دبا دبائے لہجے میں بولا، غصہ بعد میں کرنا علی، پہلے سوچو وہ کہاں ہو سکتی ہے۔ کوئی دشمن، کوئی سایہ جو نظر انداز ہو گیا ہو۔ شازل نے موبائل نکالا، فوراً کسی سے رابطہ کرنے لگا۔ میں اپنے بندوں کو بھیجتا ہوں، یونیورسٹی، راستے، سی سی ٹی وی، ہر چیز چیک کرواؤ۔ زرگام نے آگے بڑھ کر علی کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ گھبراؤ مت، کچھ نہیں ہوگا اسے، وہ ہماری عزت ہے۔ ڈھونڈ نکالیں گے اسے جیسے بھی ہو۔ علی کا چہرہ تناؤ سے بھرا ہوا تھا، مگر زرگام کی پرعزم آنکھوں اور سنجیدہ لہجے نے اسے تھوڑا سنبھالا دیا۔ اگر کسی نے کچھ کیا ہے شفا کے ساتھ، علی نے دانت پیس کر کہا، تو میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ زرگام نے تھوڑا جھک کر کہا، تو پھر خود کو ٹھنڈا رکھو، کیونکہ عقل سے زمار زیادہ کاری ہوتی ہے۔ دور آسمان پر بادل گہرے ہو رہے تھے، جیسے فضا بھی آنے والے طوفان کی گواہی دے رہی ہو۔ حویلی میں بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ سبھی کو شفا کی فکر تھی۔ نور تو چپ ہوئی نہیں ہو رہی تھی، مگر زرگام کا چہرہ بے حد سنجیدہ اور پرسکون تھا، ایک ایسا سکون جو ہمیشہ طوفان سے پہلے ہوتا ہے۔ شازل ایک کونے میں فون پر تیزی سے بات کر رہا تھا، جو سی سی ٹی وی کیمرے یونیورسٹی کے گیٹ، کینٹین اور مین روڈ پر لگے ہیں، سب کی ریکارڈنگ نکالو فوراً۔ چند لمحوں بعد شازل کو ایک ویڈیو موصول ہوئی۔ اس نے فوراً اپنے فون پر پلے کی اور جیسے ہی ویڈیو چلی، اس کی نظریں جمی رہ گئیں۔ وہ فوراً زرگام کے پاس پہنچا۔ زرگام، یہ دیکھو۔ زرگام نے فون لیا اور ویڈیو دیکھنے لگا۔ کیمرے میں دکھا کہ شفا یونیورسٹی کی کینٹین سے نکلی، پھر ایک چھوٹا بچہ اس سے کچھ کہتا ہے اور وہ فوراً تیزی سے اس طرف جاتی ہے جہاں کیمرے کی حد ختم ہو جاتی ہے۔ چند سیکنڈ بعد وہ کہیں نظر ہی نہیں آتی۔ زرگام کی آنکھیں تنگ ہو گئیں۔
آواز گہری تھی۔ یہ بچہ کوئی معمولی ذریعہ نہیں لگ رہا، اسے بھیجا گیا تھا، سوچا سمجھا پلان ہے۔ شاذل نے تیزی سے کہا، میں اس بچے کی شناخت نکلواتا ہوں، کوئی نہ کوئی تو ہوگا جو پہچانتا ہوگا۔ اسی لمحے علی بھی قریب آیا۔ ویڈیو دیکھتے ہی اس کی مٹھیاں بھنج گئیں۔ اسے پھنسانے کے لیے میرے ہی نام کا سہارا لیا۔ علی نے بلایا ہے، یہی کہا نا بچے نے؟ زرگام نے آہستہ کہا، ہاں، اور یہی سب سے خطرناک بات ہے، دشمن اب اتنا قریب آ چکا ہے کہ ہمارے ناموں کو استعمال کر رہا ہے۔ علی کی آنکھوں میں بے بسی اور غصہ ایک ساتھ جھلک رہا تھا، مگر زرگام کا انداز پر اعتماد تھا۔ اس نے شاذل کی طرف دیکھا، مجھے آدھے گھنٹے میں بچی کی شناخت، اس کی فیملی اور اس دن کے آس پاس جو کوئی اجنبی کیمپس میں دیکھا گیا، سب کی تفصیل چاہیے۔ شاذل نے سر ہلایا اور فوراً کمرے سے نکل گیا۔ زرگام نے آگے بڑھ کر علی کے کندھوں پر ہاتھ رکھا اور نرم لہجے میں بولا، علی، ہم سب ہیں اس کے لیے۔ تمہارا غصہ جائز ہے، لیکن اب ہر قدم سوچ سمجھ کر لینا ہوگا۔ جو بھی اس کے پیچھے ہے، اس نے ہماری دہلیز عبور کر لی ہے، اب اسے جواب ملے گا، وہ بھی ہمارے طریقے سے۔ دور کسی گھڑی نے 6 بجائے، جیسے وقت کی سانسیں بھی تیز ہو رہی ہوں۔